ایک زمانے میں مشرق وسطی میں سلطان نورالدین محمود زنگی نام کا ایک عظیم مسلم رہنما تھا۔ وہ عراق کے شہر موصل میں 1118 عیسوی میں فوجی رہنماؤں کے ایک طاقتور تورک خاندان میں پیدا ہوئے جسے زینگد کہا جاتا تھا۔ نورالدین کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو تعلیم اور فوجی تربیت کو اہمیت دیتا تھا۔ اس نے چھوٹی عمر سے ہی جنگی فنون اور اسلامی علوم سیکھے اور اس کے والد عماد الدین زنگی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ بہترین تعلیم حاصل کرے۔ جب نورالدین کے والد کا انتقال 1146 عیسوی میں ہوا تو اسے سلجوق سلطنت کے تحت شام اور عراق میں زینگد کے علاقے وراثت میں ملے۔ اس نے فوری طور پر اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور اپنے علاقے کو وسعت دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک زبردست جنگجو اور ایک ہنرمند کمانڈر تھا۔ اس کے دشمن اس سے خوفزدہ اور اس کے اتحادیوں میں اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ نورالدین کا پہلا ہدف حلب کا شہر تھا جس پر ایک کمزور اور بدعنوان خاندان کی حکومت تھی۔ نورالدین نے شہر پر قبضہ کرنے اور علاقے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع دیکھا۔ اس نے شہر کے خلاف فوجی مہم شروع کی اور طویل محاصرے کے بعد اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حلب کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے نورالدین نے اپنی توجہ صلیبیوں کی طرف مبذول کرائی جو خطے میں اپنے علاقے کو مسلسل بڑھا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی مسلم دنیا کے لیے ایک اہم خطرہ ہیں اور وہ ان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ یہ نورالدین کا خواب تھا کہ وہ فرات اور نیل کے درمیان مختلف مسلم افواج کو متحد کر کے صلیبیوں کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بنائے۔ 1147 عیسوی میں نورالدین نے جنگ عناب میں صلیبیوں کو شکست دینے کے لیے ایک اور عظیم مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتحاد کیا۔ یہ فتح ایک اہم تھی اور اس نے نورالدین کے اقتدار میں عروج کا آغاز کیا۔ نورالدین نے اپنے علاقے کو بڑھانا اور اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرنا جاری رکھا۔ اس کی فوجی مہمات اسے دمشق، حمص، حما اور شام کے دوسرے اہم شہروں تک لے گئیں۔ اپنی عسکری اور ثقافتی کامیابیوں کے علاوہ نورالدین اپنی تقوی اور اسلام سے لگن کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس نے حلب اور اپنے زیر کنٹرول دیگر شہروں میں متعدد مساجد، مدارس اور دیگر عوامی عمارتوں کی تعمیر کا کام سونپا۔ ایک رات نورالدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے بالوں والے دو لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ محمود مجھے ان سے بچا۔ نورالدین بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے۔ اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ وہ دوبارہ بستر سے اٹھے، نماز پڑھی اور سونے کی کوشش کی اور تیسری بار وہی خواب دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشیر شیخ جمال الدین کو بلایا اور ان سے اس معاملے پر بات کی۔ شیخ نے اسے فوراً مدینہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ خواب کسی اور سے نہ بیان کرے۔ نورالدین اپنے مشیر اور ایک مورخ موجد الدین کو ساتھ لے گئے۔ قافلہ ہزاروں اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر مہنگے تحائف تھے۔ نورالدین زنگی 16 دن میں شام سے مدینہ پہنچے۔ وہ براہ راست مسجد نبوی گئے جہاں انہوں نے نماز ادا کی۔ اپنے مشیر کے مشورے سے اس نے مدینہ کے تمام لوگوں کو خیرات کے لیے بلایا۔ نورالدین زنگی نے ہر آنے والے کو غور سے دیکھا لیکن ان کو نہ دیکھ سکا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا تمام مکینوں کو خیرات ملی ہے؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے ان سے دوبارہ پوچھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ دو نیک لوگ ہیں جو خیرات قبول نہیں کرتے۔ وہ ضرورت مندوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے ہیں، باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور دن رات نماز پڑھتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار مسجد نبوی کا دورہ کرتے ہیں۔ نورالدین نے ان دونوں کو اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ بالکل وہی دو لوگ تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ اس نے انہیں فوراً پہچان لیا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیوں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مراکشی ہیں، حج کے لیے آئے ہیں اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ نورالدین زنگی نے اصرار کیا کہ سچ سچ بتائیں لیکن وہ خاموش رہے۔ اس نے ان کی رہائش گاہ کے بارے میں پوچھا اور وہاں چلا گیا۔ اس نے مقدس حجرے کے قریب ان کی رہائش گاہ کا معائنہ کیا اور جب ایک پرانا قالین اٹھایا گیا تو ایک لکڑی کا تختہ ملا اور اس کے نیچے ایک نئی کھودی گئی سرنگ تھی۔ سرنگ مقدس حجرے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ عیسائی ہیں
اور آئیبیریا کے بادشاہ نے انہیں ایک بھاری رقم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چرانے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے حجرے کے قریب مکان کرائے پر لیا اور رات کو سرنگ کھودتے اور دن کو مٹی نکالتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ حجرہ مقدس کے قریب پہنچے تو زمین پر زلزلہ آیا اور ایک خوفناک گرج محسوس ہوئی۔ نور الدین زنگی نے مجرموں کو فوری پھانسی دینے کا حکم دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں مقدس حجرے کو بچانے کا اعزاز بخشا۔ اس کوشش کے بعد نور الدین زنگی نے حجرہ مقدس کے گرد ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا اور پھر اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا تاکہ کوئی بھی دوبارہ حجرہ مقدس تک نہ پہنچ سکے۔ نور الدین کا انتقال 1174 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں ہوا۔ اگرچہ نور الدین اب زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کی میراث مسلم رہنماؤں کی آئندہ نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی جنہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف اپنی سرزمین اور اپنے عقیدے کا دفاع کیا۔